الحمدللہ دیکھیں جی کہ یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے اور اس کے خلاف چیزیں تو بہت ساری تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی افواج پاکستان نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ جو ہے نا کام کیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر فیض کو لوگ پہلے پکڑ لیتے تو ہم دنیا کو کیا منہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایجنسی کا چیف اس بندے کو لگایا جو ملک دشمنی میں ملوث تھا, جو کرپشن میں ملوث تھا. اس دھبے کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کام کر دیا کہ ٹاپ سٹی کا جو سکینڈل تھا اس میں جو ہے وہ پایا گیا کہ اب ایک کرپشن پہ کسی پہ کیس چلانا اور بات ہے, ملک دشمنی کا دبا لگا کے کیس چلانا اور بات ہے. بیہائنڈ دا لائک سین ظاہر ہے وہ سارے معاملات ان کے سامنے ہوں گے, مگر آئی فیل کہ دنیا کو وہ کہتے ہیں نا, مجھے آج وہ اس جنرل کیانی کی بات یاد آ گئی. جنرل کیانی ان کا پورا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا, جو کارگل کے ٹائم پہ جرنیل تھا, وہ دنیا میں آج نہیں ہے. تو اس کے الفاظ تھے کہ جب نواز شریف نے دیکھا کہ یہ میری فوج کا معاملہ ہے, تو اس وقت نواز شریف فوج کی عظمت کو بچانے کے لیے کلنٹن کو ملنے آئے کہ اب اس وقت اگر میاں صاحب آپ کے جس وقت ان کو خبر دی گئی تھی وہ آپ کے علاقے میں موجود تھے, وہاں پر ان کو خبر دی گئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود کیوں نہیں رابطہ کرتے, خود کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیں, ہمیں تو وہ درمیان میں لاتے نہیں. یہ الفاظ تھے میاں صاحب کے. تو وہ انٹرویو آپ ڈھونڈنے وہ چلانے کے لائق ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا. اس کے جو الفاظ تھے جنرل کیانی کے, اللہ اس کو جنرل میں جگہ دے, اس نے کہا کہ جب نواز شریف نے دیکھا کہ یہ میری فوج کی عظمت کا سوال ہے تو میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا, مگر فوج پہ حرف نہیں آنے دوں گا. فوج کو نواز شریف نے اس وقت بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. آج بھی وہی حالات ہیں کہ افواج پاکستان نے سوچا کہ یہ ہماری بڑی محترم ایجنسی ہے جس کا یہ بندہ ہیڈ رہا ہے, اگر اس پہ جو ہے وہ کچھ حرف آئے گا تو وہ جو ہے نا اس سے ہر ایک کی بہت بدنامی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, دیکھیں نا پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں کروائے اور ایک ایکسکیوز جینون بنا کہ ان کو جو ہے وہ نشان نہیں مل سکتا تھا. ٹھیک ہے جی, تو ادھر بھی ایسا ہی ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو ان چیزوں میں پکڑتے جن میں وہ واقعی اس کے جرائم بڑے لمبے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک اور غلطی اس سے ماضی میں کروا دی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پکڑا گیا. تو اب ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بہتری آئے گی. امریکہ میں آپ کو پتہ ہی ہے جو اس کا نیٹ ورک تھا اس کو توڑا گیا, اس کے لوگ پاکستان پہنچے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو نئے لوگ آئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کے لیے اچھا کام کریں گے. تو آئی تھنک پاکستان کو مبارک ہو, یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو نہ ہونے والا, ناممکن جو ہے نا, وہ جب میں ناممکن بات کام تھا. کرتا تھا راجہ صاحب آپ سے بڑوں آپ سے کے لفظ سے تو ایگری وہ بھی یہی کرتے ہیں. کہتے تھے کہ یار جو ہے نا ہم اپنے جرنیل کو کیسے ہاتھ ڈالیں, اور وہ بھی ان جرائم پہ. اور تو وہ بھی ایک چلیں ایسے جرائم پر, اور پھر وہ جو اس کا جو تگڑا پان ہے نا. اب اگر ماضی کے ہم لوگ ذرا وہ جھانکے نا جی واپس, تو وہ جب پشاور بھی چلا گیا تھا تو وہ باقاعدہ طور پر لڑ رہا تھا اور تینوں طرف سے لڑ رہا تھا. باجوہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے لڑ رہا ہوں, آپ کو میں نے آرمی چیف بنوانا ہے اور ایکسٹینشن دلانی ہے. عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آن دینا ہے. شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان سے ملنے کی پوری کوشش. تو وہ چاروں طرف سے اس پورے اسٹرانگ سسٹم کو لے کے جو چل رہا تھا نا ایک پشاور میں بیٹھ کے بھی, اب ہمیں ذرا چیزیں جو ہے نا وہ اب وہ ہوا ہے نا, تو وہ سامنے چیزیں نظر آ رہی اچھا ہیں. اس میں تھوڑی سی میں چیز ایڈ کروں, اور یہ بھی پتا ہے کہ میں ہمیشہ اس چیز پہ نا بڑا فوکس رہا ہوں کہ
آج کے دن تک فیض میں باجوہ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ اس وقت بھی جو کر رہے تھے ایز اے ٹیم کر رہے تھے. رات کو نا ایک ریٹائرڈ چھوٹے لیول کا ایک ڈپلومیٹ تھا جو یہاں پہ جو ہے نا وہ جس نے سرو کی ہے, تو اس کو بھی میں ایسے بات ہو رہی تھی تو میں کہتا یار فیض نے تباہی کی ہے. کہتا نہیں فیض نے تباہی نہیں کی, اصل مجرم جو ہے وہ باجوہ ہے. اب اگر آپ اجازت ہو تو میں بڑے میاں صاحب کی بھی ذرا کلاس لے لوں. نہیں رہنے دو, آج رہنے دو. بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو یہ علم تھا کہ وہ قادیانی ہے, ٹھیک ہے جی. اب ایک قادیانی جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, جو ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے, جو اپنے نبی سے غداری کر سکتے ہیں, وہ میرے اور آپ کے اور پاکستان سے کہاں سے مخلص ہوں گے. اس بندے کے یہ الفاظ سے کہتا ہے کہ وہ قادیانی تھا اور اس نے پورے بدلے لیے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے نا اتنا میں تباہ کر جاؤں کہ میں وہ جو ہے نا جو میرا قادیانی ہونے کا جو ہے نا حق ادا ہو جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں میں تھوڑا چھانٹی کرنی پڑے گی. دیکھیں قادیانی جو ہیں وہ ہمارے ملک کے سٹیزن ہیں, ہم مانتے ہیں اس کو, مگر بات یہ ہے کہ وہ آج بھی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا اس کو آپ جج, اس کو آپ آرمی میں یا اس کو آپ سیاست میں کیسے گھسا سکتے ہیں جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا ہمیں صحیح طریقے سے اس پہ کام کرنا چاہیے. اور کیپٹن صفدر صاحب بھی ظاہر ہے اس چیز پہ وہ کافی بولے ہیں, مگر یہ مطلب بڑا مطلب ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ جو آئین کو ہی نہیں مانتے وہ پاکستان کے کیسے مخلص ہوتے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں ہمیں اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب, میں آپ کی بہت ساری ابھی بڑی ساری باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے, لیکن ذرا میں دوستوں کے ساتھ بھی چلوں. اشرف صاحب, ہارون صاحب آپ نے جوائن کیا, تھینک یو ویری مچ. رائے صاحب بات کر رہے تھے تب میں نے اس وقت ایڈ کیا آپ کو. سر ایک لائن ٹاپ سٹی والا جو ظلم اور زیادتی ہے میں نے آج ویلوگ کیا ہے, اس میں نے پہلے پوری کی پوری رپورٹ جو اس وقت ابصار عالم صاحب نے لکھی تھی, رمیش اروڑا صاحب جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, پنجاب میں اس وقت جو اقلیتوں کے منسٹر بھی ہیں, وہ ان کے گھر پہ وہ جو ہوا اور اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا ٹاپ سے, وہ ایک بہت بڑی ظلم کی کہانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ابصار عالم صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ابصار عالم صاحب نے اس وقت یہ آواز اٹھائی اور آرمی چیف جو اس وقت کے ان کے ساتھ بھیجا, جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی, ایون ابصار عالم کو گولی لگی لیکن اس کے باوجود وہ ہمت ہے, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ابصار عالم صاحب کا. اس آئی ایس پی کی لائن میں یہ جو ایک یہ جو پریس ریلیز ہے اس میں اینڈ میں جا کے جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں, مین جرم تو وہ بتایا گیا ہے, بھی راجہ صاحب نے بھی اس چیز کو ایکسپلین کیا, لیکن سر اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, تو ریٹائرمنٹ کے بعد ارشد پرویز صاحب آج تک یہ جو ہو رہا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف والی ساری چیزیں ساتھ میں ایڈ ہیں, عمران خان اندر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا ہے, بہت ساری دوسری چیزیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ورک بڑا تگڑا تھا اور یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا جنرل فیض حمید بل واسطہ بلا واسطہ پاکستان تحریک انصاف کو چلا رہا تھا. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں راجہ صاحب کو مبارکباد ایک دفعہ پھر پیش کروں گا, اور میرا خیال ہے کہ جو 10 کور کے کور کمانڈر تھے اظہر محمود کیانی, راجہ صاحب میرا خیال ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں شاید, اور اظہر محمود کیانی از اے گریٹ پرسن, وہ بہت زبردست چلتے نا, اور ان کے ساتھ جو پھر ہیپن ہوا آئی تھنک اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ جب انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے لیے جب گواہی دے دی اور میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بتایا کہ اس شخص کا کیا کردار تھا اور ہمارے یا میرے انسٹیٹیوشن کا کیا کردار تھا, تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ہیپن ہو گئی, اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں چھوٹی بڑی سب سے ہوتی ہیں. تو بہرحال ایک بات یہ جو آپ کر رہے ہیں نا چوہدری صاحب, جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا جو ایک نیٹ ورک کا جو سربراہ ہے اس کو پکڑے جانا, تو کیا وہ نیٹ ورک ختم ہوا ہے؟ نہیں, یہ نیٹ ورک ختم نہیں ہوا, لیکن اس کی ابتدا ضرور ہے, اور اس ابتدا میں جو ہے نا پیچھے کچھ ایسی کہانی ہے جو کہ اب کھلے گی ہی کھلے گی. ہمارے پروگرام میں آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے ہم نے
نیوز بریک کی تھی کہ میاں محمد نواز شریف کو کہا نہیں جا رہا، منت ترلا کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب آپ آئیں اور کمان سنبھالیں، یہ معاملات صحیح نہیں چل رہے. تو ظاہراً کوئی شک نہیں، میاں محمد نواز شریف بتاتے ہیں کہ ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو، اور پنجاب گورنمنٹ پوری ان کے انسٹرکشن پہ چلتی ہے، کیونکہ مریم نواز سبق لے کر جاتے ہیں، پھر عمل کرتی ہیں اور آ کر رپورٹ دیتی ہیں کہ یہ میرا آج کا کام تھا، اور میاں صاحب اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں. تو وہ تو اس طریقے سے چل رہا ہے. پلس یہ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ جو 8 فروری کو ایک زیادتی ہوئی، یعنی کہ ان کو گھیر کر لایا گیا کہ اس ملک کو بچاؤ، اس ملک کے ایٹمی اثاثے گئے، اس ملک کو ڈیفالٹ کرنا ہے، اور اس کے یہ پروفز ہیں. اور جو اس کے بارے میں معاملات ہوئے، میٹنگز ہوئیں، ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ کس طرح سے میاں محمد نواز شریف واپس آ گئے. اب جو انسان ہے جو گند پڑا، اور جس طریقے سے باجوہ ڈاکٹرائن نے فیض نیٹ ورک نے مل کر اور یہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا کر دیا، یعنی کہ پی ایم ایل این نے جس نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤں پر لگا دی، اس پی ایم ایل این کا جو انسان ہے کس طریقے سے انسٹیٹیوشنلی میڈیا کو ساتھ ملا کے پرسپشن کدھر سے کدھر لے گئے، اور ایک ایسے چور بائن اور بددیانت شخص کو اور اس ملک کے بدترین دشمن کو عمران خان کو ہیرو بنا کر رکھ دیا. اور کس طریقے سے کہ صرف ایک آگ میں جھونک کر کے لوگ بجلی کا بل، گیس کا بل تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت لگژریس میں آتی ہے. اس وقت میں 2 بچے، ایک میاں بیوی، یعنی کہ 4 بندے ہوں اور اس کو 50,000 روپے دیں، اور یہ کہیں کہ تو گاؤں دیہات میں رہتا ہے تو تیرے پاس یہ 2 بھینسیں بھی ہیں تو یہ دودھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اپلے کے اوپر جو ہے نا کوکنگ کرتی ہیں، تیرا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. 50,000 روپے میں تو صرف ان بچوں کو روٹی دے کے نہیں دے سکتا. تعلیم کا خرچہ، معاملات، کپڑے، سر. میاں محمد نواز شریف جو رو رہے ہیں نا اس وقت میں، وہ یہ کہتے ہیں نا جو بھی ملنے جاتا ہے آپ بتائیں اس کا حل کیا، تو اسی لیے رہتے ہیں. اور یہ جو اب شروع ہوا ہے نا، یہ شاید کسی کی گردن پہ انگوٹھا ہے، یہ شاید اس بات کی ابتدا ہوئی ہے کہ کسی نے کہا کہ انف از انف از انف. اور یہ میاں محمد نواز شریف کا جو صبر ہے نا اس وقت میں سامنے آیا. کوئی شک نہیں ہے کہ جس دلیری سے راجہ صاحب نے پاکستان میں جا کے، امریکہ میں بیٹھ کے، ہر تقریب کے اندر، ہر جگہ پہ یہ اس بات کو اٹھایا، اور نہ صرف بات کو اٹھایا، عملی طور پر سامنے کھڑے ہوئے کہا کہ اس فیض نیٹ ورک کو جب تک ختم نہیں کریں گے، اس کو نہیں روکیں گے، یہ معاملات کبھی درست نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ان کو جو ٹارگٹ ملا ہوا ہے نا وہ آگ لگانے کا، انتشار پھیلانے کا، بدامنی پھیلانے جو کا. عمران خان اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف ایک تیلی لگانی ہے، قوم تیار بیٹھی ہوئی، میں نے ایک تیلی لگانی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جانی، میں صرف کال دینے لگا ہوں، پوری قوم تیار ہے، بنگلہ دیش سے برے حالات ہیں. وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو بار بار کہی جا رہی تھی. بالکل بالکل. اچھا ہارون صاحب نے بھی ہمیں دیکھا، ہارون صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بھی، کیونکہ ظاہر ہے جمہوریت کے سفر میں جو اس سفر میں ساتھ ہیں سب کو مبارکباد ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چیز نہیں تھی کہ جو چل رہی تھی. یہ جو رؤف حسن صاحب پکڑے گئے تھے اور بہت ساری چیزیں کہیں جا رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر سے بھی پکڑی گئی ہیں، جوڑا جا رہا ہے ان چیزوں کو. جنرل فیض حمید کے بہت سارے رابطے، بہت سارے لوگوں کو ایسے لوگ تھے جن کو یہ ڈائریکٹ میسجنگ کر رہے تھے، جن کو ڈائریکٹ لائن بنا کے دے رہے تھے کہ ایسے چلنا ہے ایسے چلنا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو استعمال کر رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت باہر ہیں وہ جنرل فیض حمید سے بہت زیادہ تنگ تھے، کیونکہ ان کو لگ یہ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید اپنا فائدہ تو کروا رہے ہیں لیکن فوج سے لڑوا کر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا نقصان کروا رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف والے بھی خوش ہیں آج. خیر عمران خان کی تو پرانی عادت ہے، وہ اپنے ساتھی کو استعمال کر کے خوش ہوتا ہی ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ رؤف حسن، پاکستان تحریک انصاف کا دفتر کا چھاپا اور بہت ساری دوسری چیزیں، یہ ساری فیض حمید still was in connection with all of them؟ سندھیلا سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد ہے کہ پچھلے 10 سال سے ریاست کو پیرالائز کرنے والا، اپنے آئین کی خلاف ورزی کرنے والا، عدلیہ کو استعمال کرنے والا جو شخص ہے اس کا منطقی انجام تک پہنچنے کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے.
نمبر 2 بات یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو افواج پاکستان کے سربراہ سید حافظ عاصم منیر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے پوری پاکستانی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ خود احتسابی کے عمل پر خود احتسابی کا آغاز کریں گے، اس پر عمل کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ جب سے وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں، وہ 9 مئی کے واقعات ہوں، وہ ڈی ایچ اے کے معاملات ہوں، وہ افواج پاکستان پر سمگلنگ کے حوالے سے الزامات ہوں، اور آج انہوں نے اپنے ادارے کے اندر خود احتسابی کا جو عمل ہے اس کو ایک نئے فیز میں ڈال دیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں ناممکنات میں سے ہے کہ آپ سابق ڈی جی سی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی، سابق کور کمانڈر اور اس شخص کا کورٹ مارشل کریں جو چیف آف آرمی سٹاف کی دوڑ میں شامل تھا، یا وہ تمام بڑے سٹیک ہولڈرز کو چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے استعمال کر رہا تھا. آج یہ ادارے کا بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ خبر بریک ہوتے ہی، سندھیلا صاحب بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ کو، جیسے ہی یہ خبر بریک ہوئی ہے پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز، چاہے ان کا تعلق پاکستان کی جوڈیشری سے ہو، سپریم کورٹ سے ہو، پاکستان کی ہائی کورٹ سے ہو، اسلام آباد سے ہو، بیوروکریسی سے ہو، ان کو واضح پیغام ہے کہ اب ریاست کسی قسم کی کوئی حرکت کو برداشت نہیں کرے گی جو اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کارروائی کا آغاز کر سکتی ہے، وہ کسی بھی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرے گی. اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو جو عمران خان کے مستقل سہولت کار ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ پوری کی پوری، چاروں ہائی کورٹس، اور بڑی اہم بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو چند دنوں میں یہ خبر ملے گی کہ عمران خان کو بھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ملٹری کی تحویل میں دے دیا گیا ہے. تو ریاست اپنی تاریخ کے اہم ترین فیصلے کر رہی ہے، کیونکہ یہ ریاست کی بقا کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہماری معیشت اور ہمارے افواج پاکستان کی کریڈیبلٹی، ہمارے نوجوانوں کا مورال جو ہے، اس سے پاکستان کی بقا وابستہ ہے. جب آپ سب سے بڑے دفاعی ادارے کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کریں گے، تضحیق کریں گے، دیکھیں بڑی واضح بات ہے جو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے انت تک کوشش کی ہے پچھلے 4 ماہ میں، اس کا جو ریسپانس نہ آنے کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے سپورٹ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کی سب سے بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو جو ہے سیاسی طور پر مستحکم کریں. بہرحال یہ آج کی خبر کروڑوں پاکستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے، اور ان تمام افراد کے لیے جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں لیکن بیرونی قوتوں کی اعلی کاری کرتے ہوئے وہ تحریک انصاف کی سہولت کاری کرنے میں مصروف ہیں، ان کو لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام ہے کہ یہ ہے ایگزامپل. اب اس کے بعد مراعات کی تحقیق ہو چکی سندھیلا صاحب، 4 مہینے افواج پاکستان کے ادارے نے مکمل تحقیقات کے بعد باضابطہ طور پر ان کو اپنی تحویل میں دیا ہے. اور یہ جو ٹاپ سٹی کا کیس ہے نا، یہ کوئی کیس نہیں ہے، یہ صرف پیکنگ ہے، یہ صرف ٹائٹل ہے. فیض حمید جب ڈی جی سی تھا، جب ڈی جی آئی ایس آئی تھا، جب وہ ریٹائر ہوا، وہ مسلسل ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا، وہ ریاست کو ڈیسٹیبلائز کر رہا تھا، وہ مخصوص ایجنڈے پر کار فرما تھا، وہ غدار وطن تھا، وہ ملک دشمن تھا.
مطلب یہ ہے کہ جتنے بڑی جرائم کی فہرست وہ اپنے وقت میں قمر جاوید باجوہ کو بھی بلیک میل کرتا تھا، وہ عمران خان کو بھی کرتا تھا، اپوزیشن کو بھی اس نے جیلوں میں ڈالا تھا. ایک زمینی خداؤں کے لیے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہنے والوں کے لیے